کو ڈیولپ کرنے اگر میں اس کے حل کی طرف آؤں نا، جی ہاں، اس کے حل کرنے کے طریقے پر یقین وہی ہے جو نیکی کا حکم دینا اور برائی سے باز رکھنا۔ قرآن مجید برہان رشید نے اصلاح کے لیے، قرآن نے بھی کہا کہ اصلاح کریں، اور یقیناً نیکی کا درس دینا، یہ نیکی کی بات کرنا اہل ذکر کے لیے فائدہ مند ہے۔ قرآن نے بھی ہدایت کا جو اسلوب بیان کیا ہے، اگر آپ دیکھیں مکی صورتیں، اس لیے کہ جب مکہ مکرمہ میں قرآن اتر رہا ہے قبلہ، تو سامنے جو معاشرہ ہے وہ انتہائی تباہ حالی پر ہے۔ اب قرآن سے بڑا نصیحت کا طریقہ کسی کے پاس نہیں۔ اب آپ مکی جتنی بھی صورتیں اٹھا کر دیکھیں، سورۃ انعام دیکھیں، سورہ اعراف دیکھیں، اس کی پہلی 10-15 آیتیں اصلاح پر ہوتی ہے اور پڑھنے والے کو خوب جھنجھوڑتی ہے۔ سورہ اعراف کی اگر آپ ابتدائی 10 آیتیں دیکھیں تو جب سورہ اعراف شروع ہوتی ہے تو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، پہلی بات کہ محبوب، جس طرح آپ نے بڑا خوبصورت سوال کیا کہ بھائی میں تو نیکی کا کام کرتا ہوں لیکن اگلا نہیں مانتا تو میں کیا کروں؟ اگلا ہی نہیں کرتا۔ جی ہاں، تو یہ تو احکام میں مبلغ ہے جس پر ہم نے تفصیلی بحث بھی کی۔ مفتی صاحب قبلہ نے اس پر بہت خوبصورت بات کی کہ برائی لوٹ کر آتی ہے۔ یہ بڑا ایک نفسیاتی طور پر، شرعی طور پر ایک اس کا بنیادی حل ہے۔ اللہ رب العالمین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آداب سکھائے ہیں تبلیغ کے، ان میں بنیادی وجہ یہ ہے کہ محبوب یہ دین کی تبلیغ سے کہیں طرح سینہ تنگ نہ ہو جائے اور تو کہیں خوف محسوس نہ کرے۔ اس کی وجہ جب بنے گی کہ جب تو لوگوں سے اجر کا تقاضا کرے گا، اور جب تو اجر کا تقاضا ہم سے کرے گا تو تیری طبیعت میں ہمیشہ تازگی رہے گی اور تیرے طبیعت میں ہمیشہ گویا کہ بہار رہے گی۔ یہ مبلغ کے لیے پہلی وجہ جو اللہ رب العالمین اپنے محبوب کے توسط سے پوری امت کو مرحمت فرمائی۔ ہم تھک کب جانتے ہیں کہ میں نے یہ صابری صاحب کو دو نیک بات کی، صابری صاحب نے اگر آگے سے رسپانس نہیں دیا تو میں دراصل اپنی بات منوانا چاہ رہا تھا، اس لیے میں ناراض ہو گیا۔ اگر میں نے خدا کے لیے اور اللہ کے دین کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے اگر میں نے بات کرنی ہوتی تھی تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں تھی، میرا کام تک پہنچانا، اور جس نے سننا تھا اسے سنے، نہ سنے مجھے کوئی غرض نہیں، جس نے دیکھنا تھا اس نے مجھے اجر عطا فرمایا۔ تو پہلی چیز یہ بیان فرمائی کہ محبوب لوگوں سے اجر کی امید نہ رکھے۔ دوسری چیز فرمایا کہ یہ منشور قانون ہے اور دین ہے، اس کی پاسداری کی جائے۔ پھر اس پر دو چیزیں دیکھیں انسان کی نفسیات کے اعتبار سے، کسی چیز کو انسان قبول کرتا ہے یا ڈر سے کرتا ہے یا بہت زیادہ انعامات اور اس پر اجر اور اس پر فائدے اور اس کی لذت کی بنا پر کرتا ہے۔ اب یہی مکی صورتوں کا سلسلہ رہا ہے جو قرآن کو پڑھنے والا قاری دفعتاً اس چیز کو لے لیتا ہے۔ قرآن پہلی چیز کیا بیان فرماتا؟ فرمایا دیکھو تم سے پہلے ذہین قومیں بہت تھی، ورنہ قوم سمود دیکھو اہل مکہ تمہارے قریب آباد تھے، تم سے زیادہ ذہین تھے، تم زمینوں پر گھر بناتے، وہ پہاڑوں کے اندر محلات بنا لیتے تھے، لیکن ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیوں؟ انہوں نے اس منشور کی خلاف ورزی کی، فساد فی الارض کیا۔ فرمایا دوسری چیز کیا ہے؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ صرف یہ جو آج جو قوم سمود قوم عاد جو ہے یہ بلی بسری بنی ہوئی ایک آبادی ہے، یہی کافی ہے؟ فرمایا جو رسول ہم نے تم پر بھیجے ہیں نا، ان کو قیامت کے دن بلا کر ہم پوچھیں گے کہ انہوں نے کیا بیان کیا، اور پھر ہم تم سے پوچھیں گے تم نے کیا سنا۔ فرمایا ساری بات کے باوجود ایسا نہیں ہوگا، وما کننا غائبین، اور ہم کوئی غائب نہیں، ہم بھی موجود ہی ہیں۔ فرمایا پھر کیا ہے؟ تمہاری نیکیاں لکھی جا رہی ہیں، اس کو تولا جائے گا، نیکی کا پلڑا بڑھ گیا تو تمہیں اجر دے دیا جائے گا۔ یہاں تک تو یہ بات کی گئی ڈرانے کے اعتبار سے کہ تم کہیں سے بچو گے نہیں، تمہارے جتنے خد و خال، تمہارے جتنے کر و فر اور تمہارے جتنے پر ہیں سب ہمارے سامنے، ہر طریقے سے ہم نے تم کو اپنی نظروں میں رکھا ہوا۔ اور اجر کی جب بات آئی تو فرمایا کہ دیکھو یہ ڈر بھی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ تم ہماری اطاعت کرو، اور فرمایا اگر تم نعمتوں اور لذت کی طرف آؤ تو سب سے بڑی بات ہے کہ ہم نے تمہیں زمین پر کھڑے ہونے کی طاقت دی ہے، اور زمین میں موجود جو جتنی چیزیں ہیں اس پر ہم نے تمہارے لیے تم کو مسخر کر دیا ہے۔ تو ایک طرف نعمتوں کی لذتیں بتائی، ایک طرف عذاب بتایا۔ یہ دونوں چیزوں کے مرحلے کو جب بیان کر کے سید عالم نے اسی طریقے پر بیان کیا تو قوم میں انقلاب آ گیا۔ آج ہم میں اخلاص نہیں ہے، ہم اس پر خود یقین نہیں کرتے تو لوگوں کے اندر کیا انقلاب آئے گا؟ ایک کالر شامل کرتے ہیں۔